السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ نہایت ہی عظیم الشان، بابرکت، باعظمت اور رفعت و بلند والا یہ مہینہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے نا، نہایت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ شعبان، شین شرافت سے مراد ہے، یعنی شین سے مراد شرافت، عین سے علو مرتبت، اور با سے بر یعنی نیکی، الف سے الفت و محبت، اور نون نور الہی سے مراد ہے۔ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی، عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری اور خوب عبادت، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ و استغفار کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور وہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ بعض لوگ صغیرہ اور کبیرہ کے چکر میں رہتے ہیں اور عمل کرنے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے۔ بھائی میں بتاتا چلوں کہ گھر کو جلانے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری کافی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے اجازت دو، میں تمہارے گھر میں ایک چھوٹی سی چنگاری ڈال دیتا ہوں۔ ایک گھر کو جلانے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری کافی ہے، سارے گھر کو، سارے محلے کو جلا کر راکھ کر دینے والی چنگاری ہے۔ وہی چنگاری بڑھتے بڑھتے ایک دن انگارہ بن جاتا ہے، پھر سارے محلے کو، سارے گاؤں کو بھی جلانے کی رکھتا ہے۔ اسی طرح صغیرہ گناہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ارے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس کو کرنے میں کیا حرج ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان جب چھوٹے گناہوں کے عادی ہو جاتا ہے نا، تو وہ چھوٹے گناہ کرتے کرتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر وہ بڑے گناہ کرنے لگتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ اس کے نزدیک گناہ ہی نہیں رہتا، پھر وہ بڑے گناہوں کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے۔ اور جب بڑا گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک تل کے جیسے چھوٹا سا کالا دھبا پڑتا ہے، کالا داغ پڑتا ہے۔ اور جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ دھبا، وہ داغ بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن پورے دل کو گھیر لیتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کے نزدیک گناہ گناہ ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، چھوٹے گناہوں سے بھی اور بڑے گناہوں سے بھی ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ میں ایک مثال کے طور پر بتاتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، ہم توبہ کر لیں گے، ابھی گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں، اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے صحیح، اگر کسی کے پاس، جیسے ڈاکٹروں کے پاس عام طور پر زخم کے مرہم پٹی ہوا کرتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ بھی خرید کر اپنے گھروں میں لا کر رکھے رہتے ہیں مرہم پٹی، زخم لگ جائے تو اس پر پٹی ڈالتے ہیں، یعنی مرہم پٹی لگا لیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی نادان اگر یہ کہے اور یہ کہہ کر اپنے جسم کو اگر زخم کرنے لگے، اور کوئی پوچھے کہ جناب یہ اپنے جسم میں زخم کیوں لگا رہے ہو، تو اگر وہ یہ جواب دے کہ بھائی کوئی بات نہیں، زخم پٹی تو ہمارے پاس موجود ہے نا، جب بھی زخم ہوگا ہم پٹی لگا لیا کریں گے۔ کتنا بڑا نادان ہوگا وہ انسان جو مرہم پٹی کے بھروسے پر اپنے جسم پر زخم لگاتا رہے، کتنا بڑا نادان ہے۔ لوگ اسے بیوقوف ہی کہیں گے۔ مرہم پٹی ہے، لیکن اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب جانے انجانے میں، جب جسم میں کوئی زخم لگ جائے، کوئی خروچ آ جائے، یا کوئی ایسا زخم لگ جائے جس سے خون بہ رہا ہو یا تکلیف ہو رہی ہو، تو وہاں اس مرہم پٹی کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یعنی زخم انجانے میں اگر ہو جائے، نادانستہ میں اگر ہو جائے، اگر یوں ہی زخم لگ جائے
تو مرہم پٹی اس کے لیے ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مرہم پٹی تمہارے پاس ہے تو بس اپنے کو جسم کو زخم لگاتے چلے جاؤ تو لوگ زمانہ اسے پاگل سمجھیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اب وہ کوئی اگر کہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہوا تو کیا ہوا، چلو ہمارے پاس توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، لاسٹ میں ہم توبہ کر لیں گے، آخر میں ہم توبہ کر لیں گے، تو کتنی بڑی نادانی ہے۔ اگر توبہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، یعنی اگر توبہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، کس کو کیا معلوم ہے انسان کب مرنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، کتنے دن اس کے باقی ہیں، کتنے سال اس کے باقی ہے۔ اب یہی نہیں کہ ہم گھر میں رہے تو موت آئے گی، باہر بھی رہے تو موت آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی تم کہیں بھی رہو، اینما تکونوا، تم کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، ان کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم پہاڑ کی کسی کھو میں جا کر چھپ جاؤ، پہاڑ کے دامن میں چھپ جاؤ، کہیں بھی رہو، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ تو موت کے بارے میں ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہمیں کب موت آنے والی ہے، کیا معلوم آج کا دن ہمارا آخری ہو، کیا معلوم آنے والی رات ہمارے لیے آخری ہو، یا آنے والا دن ہمارے لیے آخری ہو، یا آنے والا مہینہ ہمارے لیے آخری ہو، یہ مہینہ ہمارے لیے آخری ہو، یا پھر ہم 2-4 مہینہ جی سکتے، کون کیا جانتا ہے کب ہماری موت آئے گی، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے بھروسے پر گناہ پہ گناہ کرتے مت جاؤ۔ یہ حسین موقع ہے، شب برات کی رات آنے والی ہے، اس میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگے، اپنے بخشش کی، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اور اپنے ان مرحومین مرحومات کے لیے جو آپ سے پہلے ہمارے بزرگان دین، اور ان مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں جو ہمارے خاندان سے، ہمارے رشتہ دار سے، ہمارے دوست و احباب سے، ہمارے خیش و اقارب سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ شب برات کی رات خود گریہ وزاری کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور پھر قبرستان جا کر ہمارے مرحومین کے لیے دعا کرے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان جانا منع ہے، اور ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ بازار مت جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ بازار جانے سے ہمیں دنیاوی خیالات آتے ہیں، بازار جانے سے دنیاوی خیالات آتے ہیں، دنیاوی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، مال و دولت کا شوق پیدا ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن قبرستان جانے سے ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ ایک یہ وہ آدمی تھا جو دنیا میں بڑی شان سے جیتا تھا، بڑی شوکت کے ساتھ رہتا تھا، لباس اچھے پہنا کرتا تھا، جو ہے اچھے کھانا پینا کھاتا تھا اور اچھے کپڑے پہنتا تھا، لیکن آج وہی انسان ہے جو یہاں اس قبر میں لیٹا ہوا ہے، نہ اس کے پاس اچھے لباس ہے، نہ اچھے کھانا ہے، نہ کوئی ایسا ساز و سامان ہے کہ جس سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہو۔ لہذا مسلمانوں، عذاب قبر حق ہے، اگر ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا، لیکن ہمارے اعمال اگر برے ہو تو وہاں ایک ایک فرشتہ گرز لے کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ قبر میں، تمہیں اسی قبر میں تمہاری پٹائی ہوگی۔ بہت سے نوجوان شب برات میں جاگرانی کرتے ہیں، یعنی جاگتے رہتے ہیں، یعنی فقط صرف جاگتے ہی رہتے ہیں، کام دام کچھ نہیں کرتے، عبادت کو تو نہیں کرتے، چوراہے پہ، چبوترے پہ، کٹے میں بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم پھر کر ہوٹلوں میں، سڑکوں میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ جاگ تو رہے ہیں لیکن بیکار کا جاگنا ہے، یہ جاگ تو رہے ہیں مگر ان کا جاگنا بیکار، اس سے اچھا تو گھر میں جا کے سوئے رہتے تھے، ہم نے نیند تو پوری ہو جاتی تھی۔ لہذا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اس رات کو برباد نہ کریں، یعنی شب بربادی نہ کریں بلکہ شب بیداری کریں، اور شب بیداری کیسے کریں؟ عبادت میں گزاریں، اس رات کو تلاوت قرآن میں گزاریں، ورد و وظائف میں گزاریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور لیلۃ القدر کی یا شب برات کی، لیلۃ البرات کی نماز ادا کریں۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ ان تمام نفلوں سے پہلے آپ کی
وہ نماز ہے جو چھوٹ چکی ہے، یعنی قضائے عمری پڑھا کریں۔ یہ قضائے عمری نہایت ہی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ نفلوں پر زور دیتے ہیں۔ ہاں نفلیں کام آئیں گی، کب؟ جب تمہارے فرض کا کوٹا پورا ہو جائے گا، لیکن جب فرض باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عمل میں نا تمہارا سب سے پہلے فرائض کو رکھے گا۔ ہاں اگر فرائض اگر کم پڑ جائیں گے تو پھر واجبات کم پڑ جائیں گے، پھر سنت موقدہ کو، پھر سنت موقدہ سے بھی کم پڑ جائے گا تو پھر سنت غیر موقدہ کو رکھا جائے گا، پھر سنت غیر موقدہ سے بھی اگر پر نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا، تو پھر تمہارے نفلوں کو رکھا جائے گا۔ لہذا ہم اس رات کی قدر کریں اور اس رات کو برباد نہ کریں، بلکہ اس رات کو ہم آباد کریں، عبادت کے ذریعے سے منا لو اپنے اللہ رب العزت کو، اللہ اور رسول کو راضی کر لو۔ جب اللہ اور اس کے رسول تم سے راضی ہو جائے تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔